نمبر 271 ان تبدو صدقات، اگر تم صدقات ظاہر کر کے دیتے ہو فنعما ہی، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اگر انسان کی نیت خود دکھاوے کی نہ ہو اور وہ صرف اس لیے ظاہر کر کے صدقہ دے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ہوگی، کوئی دوسرا انسان بھی خیر کے کام میں شامل ہو جائے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے جو ہے خاموشی سے صدقہ کرنے کے فضائل سنے تو نیت کی کہ میں رات کی تاریکی میں خاموشی سے صدقہ کروں گا۔ ایک رات کو صدقہ دیا، اگلے دن خبر مشہور ہوگی کہ رات کو تو کسی چور کو صدقہ کر دیا گیا ہے، دوسری رات کو پھر خاموشی سے صدقہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو کسی امیر کو صدقہ کر دیا گیا ہے، تیسری رات خاموشی سے کہا کہ میں کسی عورت کو صدقہ کرتا ہوں، تو اگلے دن مشہور ہو گیا کہ رات کو کسی طوائفہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ تو وہ شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے تو بہت چاہتا کہ خاموشی سے جو ہے میں صدقہ دوں، لیکن وہ ایسے لوگوں کو چلا گیا اور اگلے دن جو ہے یہ بات مشہور بھی ہوگی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس رات کے صدقے نے اس رات اس چور کو چوری سے روک دیا ہو، اور کسی مالدار کے دل میں یہ خیال ڈالا ہو کہ یہ صدقہ کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنا چاہیے، اور اس رات اس عورت نے کوئی گناہ نہ کیا ہو تمہارے صدقے کی وجہ سے۔ تو گویا کہ صدقے کا ظاہر ہو جانا اگر اپنی نیت نہ ہو تو اس سے بھی کوئی نہ کوئی خیر لازمی جاری ہو جاتی ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم چھپانا چاہتے ہو کہ میں کمزور انسان ہوں، میں لوگوں کی تعریفوں سے بہک سکتا ہوں، میرا نفس جو ہے وہ اس بات پہ بہت پھول سکتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے خاموشی سے صدقہ دے دو۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم فقیروں کو مسلسل صدقہ دیتے رہتے ہو تو مضارع کا صیغہ ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو بس یہ تمہارے لیے بہت بہتر بات ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور وہ دور کرتا رہے گا تم سے من سیئاتکم، تمہاری سیئات کو۔ اب مسلسل دینے کی بات ہو رہی ہے تو یکفر بھی جو ہے مسلسل وہ صدقہ تمہارا جو ہے تم سے تمہاری کچھ برائیوں کو، کیونکہ من جو ہے وہ تمیز کے لیے آتا ہے، بعض کے لیے آتا ہے، سم کے لیے آتا ہے، تو مسلسل دینا چاہے وہ تھوڑا ہو جیسا بھی ہو، تو وہ مسلسل ہمارے گناہوں میں سے کچھ نہ کچھ کم کرتا رہتا ہے، ہماری سیئات کو، وہ اعمال جو کہ بدصورت اعمال تھے ان کی بدصورتی کو جو ہے وہ ختم کرتا رہتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے باخبر ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ واللہ بما تعملون بصیر آتا ہے، تو جہاں اعمال کا ذکر ہوگا آیت میں وہاں پہ عمل کا ذکر پہلے آئے گا، بصیرت کا ذکر بعد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں بھی ایک عمل کی بات ہو رہی ہے، خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے بما تعملون جو کچھ تم عمل کرتے ہو، عمل کو پہلے لایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو خبر ہے، خبیر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کو جو ہے وہ بالکل بصیر کی طرح بعد میں لایا گیا ہے۔